بلوچستان کے تنظیم نے جو پروگرام منعقد کیا تھا، جو کنونشن انہوں نے کوئٹہ میں کیا تھا، یہ غالباً کوئی 60-65 سال میں جو ہے نا کسی تنظیم نے منعقد نہیں کیا ہے۔ تو لالا قدیم اور یونس پٹھان، ان بابور احسانی اور ان دوستوں نے مل کر جو کنونشن کیا ہے وہ قابل تحسین تھے، اور کافی محنت کیا ان لوگوں نے، اور یہ کنونشن جو ہے نا ہمارے تحریک کا آغاز بنا۔ انشاءاللہ ہم دیگر صوبوں میں بھی اسی طرح کے کنونشن کا انعقاد کریں گے۔ میں بلوچستان کے تنظیم کو شاندار کنونشن منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مہربانی آپ کی نوازش کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے موقف سن رہے۔ اول تو یہ کہ میرا نام نور اللہ اچکزئی ہے، میں آل پاکستان مزدا ٹرک گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے مرکزی صدر ہوں، اور تنگ آمد بجنگ آمد ٹرانسپورٹ کو جس دیوار سے لگایا گیا اس سے نکالنے کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم آئینی اور قانونی طریقے اختیار کریں۔ تو آئینی اور قانونی طریقہ کار کے لیے ہمارے جو ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسیشن ہے یہ آلریڈی ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے۔ تو رجسٹرڈ ادارے کے باضابطہ طور پر انتخابات ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بلوچستان میں تنظیم میں نو کی آرگنائزنگ کمیٹی بنائی۔ آرگنائزنگ کمیٹی نے انتخابات کرایا۔ انتخابات میں جو عہدیداران منتخب ہوئے انہوں نے علبرداری اور کنونشن کا انعقاد کیا۔ اس کنونشن میں ملک بھر کے تاجروں اور میڈیا کے نمائندوں اور جوڈیشری کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کوئٹہ میں شالکوٹ ہال میں یہ پروگرام منعقد ہوا، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم چونکہ ذمہ دار، تاجر، صنعت کار اور ٹرانسپورٹر یہ 4 بنیادی ستون ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ تو ہم نے تاجروں کے سامنے اپنے مسائل رکھے، ہم نے میڈیا کے سامنے اپنے مسائل رکھے، اور ہم نے ذمہ داروں کے سامنے اپنے مسائل رکھے کہ یہاں وفاق گورنمنٹ نے ایسے جو ہے نا آرڈیننس نافذ کیے ہے کہ یہاں آپ سبزی مارکیٹ سے فروٹ اور سبزی لے کر باہر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ سبزی اور فروٹ لے کر باہر جائیں گے کراچی سبزی منڈی سے، تو آگے آپ کو کسٹم والے روکیں گے اور آپ سے وہ جی ڈی مانگیں گے۔ تو جی ڈی کے معاملات میں جو ہے نا کافی گمبھیر صورتحال ہے، وہ اکثر اوقات اپنی جی ڈی کو بھی نہیں ایکسیپٹ کرتے، تو اس وجہ سے وہ گاڑیوں کو ضبط کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹروں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسٹم والوں کی طرف سے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والوں کی طرف سے، رینجرز والوں کی طرف سے، پھر اس کے بعد شہر کے اندر جو آگ اور خون کا ماحول ہے، پھر یہ ای چالان وغیرہ جتنی بھی مشکلات ہے، اور مہنگائی کا جو صورتحال ہے، جو ٹیکسز کا برمار ہے، ان صورتحال میں ٹرانسپورٹ چلانا گمبھیر صورتحال بن گیا، بہت مشکل کام ہو گیا۔ تو ان ٹرانسپورٹروں کو ایک قانونی وے پہ لانے کے لیے، ایک قانونی رستہ دینے کے لیے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم مختلف مقامات پہ کنونشن کریں گے اور اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ ہمارے حقوق کیا ہے، ہمارے ملک کے حقوق کیا ہے، اور ہمارے اداروں کے حقوق کیا ہے، اور ہم نے کس دائرے کے حدود میں رہ کر کام کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں میر نواب مینگل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر طرف سے ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور ہمارے صوبائی کیبنٹ جو سندھ کی کیبنٹ ہے ان میں سعید بندانی صاحب ہمارے صوبائی صدر ہیں، ان کی قیادت میں جو ہماری تنظیم ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تنظیم کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی گمبھیر مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ جتنا اونچا ہوگا اور رستہ ان کے اوپر سے گزرے گا، تو یہ گمبھیر مسائل کے لیے ہم رستے بنائیں گے، کیونکہ پاکستان کا مستقبل میں دار و مدار کراچی پورٹ اور بن قاسم اور گوادر پورٹ کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن پہ ہے، اور اگر ہم نے ٹرانسپورٹیشن میں اپنے
ملک کے باشندوں کو منظم نہیں کیا تو یہ سسٹم ہم سے ملٹی نیشنل کمپنیاں چھین لیں گے۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ سندھی، بلوچی، پختون، پنجابی، سرائکی جتنے بھی اس ملک کے باشندے ہم ان کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو ٹریفک قوانین سے آگاہ کریں اور وہ اپنے دائرۂ حدود میں رہ کر کام کریں۔